اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. قرآن نے کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا احسان یہ بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. یہ نبی پر کون سا احسان بیان کیا؟ قرآن نے احسان نمبر 1. ٹھکانہ کیسے دیا؟ آپ کے دادا نے پالا آپ کو، پھر آپ کے چچا نے، اور بہترین طریقے سے باپ کی کمی کو پورا کیا. اس کو قرآن نے ٹھکانہ دینے سے تعبیر کیا ہے. دوسرا احسان قرآن نے بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا اور ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. آپ کو شریعت کے حلال حرام کے احکام معلوم نہیں تھے، جائز ناجائز کا علم نہیں تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یتیم کو ٹھکانہ دے دینا یہ اس کا مادی فائدہ ہے. دیکھو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چھوٹی نوعیت کے احسان کرے گا یا بڑی نوعیت کے؟ بڑی نوعیت کے، چھوٹی نوعیت کے تھوڑی. ایک بات. نمبر 2، بڑی نوعیت کے احسان کر کے پھر اللہ وہ جتائے گا بھی، بتائے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس کا مطلب یہ واقعی بہت بڑے احسانات ہیں. کیا خیال ہے؟ تیسری بات، پھر ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی نوعیت کے احسانات ہیں. اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اس سے بڑے احسانات دنیا میں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا. پہلے میں تیسرا احسان بتا دوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. تیسرا احسان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کو فقر و فاقہ میں پایا، مالی لحاظ سے کمزور پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. غنی کا مطلب پیسہ آنا نہیں ہے. غنی کا مطلب اتنا مال مل جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عاجز آ جائیں. اللہ استغنا دے دے آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 احسانات کسی پر بھی اگر کیے جائیں تو یہ دنیا کے سب سے بڑے احسانات. بچپن میں ٹھکانہ، خاندان مل جائے اس کو تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے. بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں، عزت کے ساتھ نہیں پلتے. دوسرا، اتنی مالی سپورٹ کر دی جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. تیسرا، شریعت کا علم، حلال و حرام کا علم. آج یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، اس علم کو علم سمجھتے ہیں. انجینئر بن رہے ہیں، اس علم کو علم سمجھتے ہیں. حلال و حرام کے علم کو علم نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے گورے کے پاس حلال و حرام کا علم نہیں ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے 20 گنا آگے ہے. حلال و حرام کا علم اس کے پاس نہیں ہے. یہ حلال و حرام کا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کریٹر ہے نا، جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے. کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. غیر مسلم جب کوئی چیز کھائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے، یہ ٹیسٹی ہے یا نہیں ہے، یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا مفید ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک. وہ دیکھتا ہے یہ پاک اور ناپاک، حلال حرام ان کے ہاں یہ کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. چائنا والے کتے کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی پروٹین ہے، کتے میں بھی وہی پروٹین ہوتے ہیں، گائے میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑے زیادہ ہی ہوں. بلی بھی کھا جاتے ہیں، کتے بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کی باڈی سے اسمیل آتی ہے کتوں کی، آپ کو آتی ہے، ان کو نہیں آتی. خود کتے کو اپنی باڈی سے اسمیل آتی ہے؟ تو جو کتے کھا کھا کے
کھاتا ہی رہے گا, اس کو تھوڑی آئے گی اسمیل. تو اللہ کی نظر میں سب سے مقدس علم کون سا ہے؟ حلال اور حرام. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے صرف حلال و حرام کا علم ہی ہے جو انسان کو انسان کا انسان بناتا ہے, مہذب انسان. بہت سے لوگ ڈاکٹر بن گئے, اچھے انسان نہیں بنے. بہت سے لوگ بڑے اچھے انجینئر بن گئے, اچھے انسان نہیں بنے. بہت سے لوگ بہترین سیاستدان بن گئے, اچھے انسان نہیں بنے. وہ اس وقت دنیا نے پتہ ہے بدماشی کیا کی ہے؟ دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے, میں اکثر یہ مثال بیانات میں دیتا ہوں, اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے, ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. محلے میں ایک آدمی جس کی بڑی عزت ہو, بڑی دولت, بڑی عزت, علاقے کا ناظم بھی وہی ہے, لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے بیٹھ کے. آپ لوگ کی توجہ ہے نا, لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے. بھائی میں علاقے کا بڑا ہوں, میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس نالج بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے, لہذا تہذیب بھی کس سے سیکھو؟ مجھ سے سیکھو. اچھا میں ہوں, لیڈر میں ہوں. لوگ دیکھتے ہیں نا لیڈر تہذیب یافتہ ہو, لیڈر بھی میں ہوں, اچھا بھی میں ہوں, لیکن سٹے لگاتا ہے بیٹھ کے, چرس پیتا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا کیا کر رہا ہے؟ یار بول لو کیا ہو گیا؟ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ چرس پی رہا ہے. اور گانا گا رہا ہے, میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے, منہ میں بھی پائپ ہے اور خود ہی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا ہیروئن پی رہا ہے, ہیروئنچوں کے ساتھ میلے گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ہیروئن پی رہا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں اس کے, زانی ایک نمبر کا. پھر آپ نے دیکھا لڑکوں سے بھی غلط تعلقات ہیں, لڑکوں سے بدفعلی کا عادی ہے. ایک دن آپ نے دیکھا پی بھی رہا ہے. آپ نے کہا کمبخت تو کیا لیڈر ہوگا ہمارا, تو شریف آدمی نہیں ہے, تو تہذیب یافتہ انسان نہیں ہے بھائی. اس سے بڑھ کر ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ چوری بھی کر رہا ہے. کوئی انڈیکیٹر نہ کسی کا نکالنے کی کوشش کر, مسجد سے چپل چرا رہا ہے. آپ نے کہا یار تیرے اندر تو ساری اخلاقی برائیاں ہیں, تو کیسے کہتا ہے کہ میں تہذیب یافتہ ہوں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً توبہ کرتا. کیا خیال ہے؟ یہ ساری اخلاقی برائیوں سے کیا کرتا؟ توبہ, کہ یار میں لیڈر ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو ایسی لت پڑ چکی ہے چرس پینے کی, سٹے لگانے کی, ٹیکے لگانے کی, اور تاڑم تاڑی کی, اور زنا کرنے کی, اور لڑکوں سے بدفعلی کی, کہ اس نے پہلے تو کوشش کی برائیاں چھوڑوں میں, جب چھوٹ نہیں رہی تو اس نے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. کاش یہ بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے. اس نے تہذیب کی ڈیفینیشن یہ چینج کی کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں, میں سٹا لگاؤں, میں چرس پیوں. چرس کا نام اس نے اینٹی ڈپریشن گولی رکھ دیا, سمجھ رہے ہو, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. ہیروئن کا نام رکھ دیا کہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر فل پاور میں, ٹھیک ہے نا, ہائی ڈوز آف اینٹی ڈپریشن. شراب کا نام اس نے رکھ دیا کچھ بھی, کوئی بھی اچھا سا نام رکھ دیا, اور اس کی بوتل بھی بڑی تمیز کی بنا دی, چمک پٹی لگا دی اس کے اوپر. اور اس نے کیا کہا کہ یار یہ جو میں پائپ کے اندر چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہوں اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے, اب چرس ہم باقاعدہ ایک اچھے ہوٹل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہا کے آب زمزم سے خوشبو چھڑک کے, اس کے بعد ہمارا چرس کا باقاعدہ کیا چلے گا, پروگرام چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس نے کہا کہ یہ جو مسجد سے چپل چراتا ہے وہ پکڑا گیا تھا, اور انڈیکیٹر وغیرہ, یہ ہی اس سے بھی میرا امیج خراب ہو رہا ہے, تو میں باقاعدہ دوسرے ملکوں پہ بم برسا کے ان کے تیل اور گیس کے ذخائر پہ کیا کروں گا, قبضہ کروں گا. تمیز سے ڈکیتی کرو, یہ کیا چھوٹی موٹی ہلکی مسجد سے چپل چرانا, اس سے امیج خراب ہو رہا ہے. اور لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون بنا دیا کہ یہ غلط بات بولو نہیں, یہ تو انسانی ہیومن رائٹس ہے, کسی میں فیلنگس ہی وہی آ رہی ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. سارا کھیل کس پر ہے,
بھائی میری فیلنگس ہی نہیں اس میں، کہہ رہے میرے میں عورت والی فیلنگس ہی نہیں ہے، تو میری اپنی فیلنگ میں جانوں، سامنے والا جانے، ہمارے آپس کا جب رابطہ ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے تہذیب کی واٹ لگا کے تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا کر دی؟ چینج کر دی. چونکہ دنیا کا بدماش وہی تھا، قانون سازی اسی کے ہاتھ میں، تمام دنیا نے تہذیب کی ڈیفینیشن اب اس سے لینا شروع کر دی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. یہی حال یورپ اور مغربی اقوام نے کیا ہے. مذہب نہیں تھا، خدا کا خوف نہیں تھا. قرآن نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں قوم کو سمجھا دیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. پاکیزہ عمل میں زنا داخل ہے، پاکیزہ عمل میں لڑکوں سے بدفعلی داخل ہے، پاکیزہ عمل میں دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے بم برسا کے غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ داخل ہے. پاکیزہ عمل میں کوئی مر جائے تو 1 مہینے اس کے جنازے کو پروٹوکول دینا یہ داخل ہے. وہ بھائی مر گیا دفنا ختم کرے یار. آج کسی نے بنایا وہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا نا، کہ اگر یہ پاکستان میں انتقال ہوتا ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جی نہیں دفنا نہیں دیتے، بہت کچھ ہوتا. ابھی بات لمبی ہو جائے گی. سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا نا، غسل کفن دے گے دفن، چلو جی مغفرت کی دعا کرو، ختم. مرنے کے بعد 1 مہینہ اتنا یہ انسان ہے بھائی، خدا تھوڑی ہے. تمہارا کیا ہے یہ جو تم اس کو اتنی عزت دے رہے ہو؟ لیکن چونکہ وہ دے رہے ہیں لہذا وہ کیا ہیں؟ تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا ہو گئی ہے؟ چینج. ہومو سیکشولیٹی پھیل رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار تم گوروں کو فالو کر رہے ہو، وہ تو اغلام بازی کرتے ہیں. کیا ہوا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کا دل تو نہیں دکھاتے. خدا کو ناراض کر رہے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو سارے اخلاقی جرائم، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد تو ہے نا. او بھائی حقوق العباد میں تو سب سے پہلے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے، اسی کو تم نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا، تو کدھر گئے حقوق العباد؟ نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد. لیکن ان تمام چیزوں پہ انہوں نے لیبل کس کا لگا دیا؟ تہذیب. کہ تہذیب یافتہ بننے کے لیے گھر میں ماں باپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب یافتہ بننے کے لیے زنا سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب یافتہ بننے کے لیے لڑکوں سے بدفعلی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب یافتہ بننے کے لیے باپ لیس ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کے آ جائے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لینے کے لیے، آپ نے بٹھایا چائے پلا، یہاں بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میری وہ فلانی دکان ہے، چرس کا معذرت کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہوں میں. آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا ہے ہی نہیں میرے، ابا میرے ہیں. ابا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے میری اماں کا پتہ ہی نہیں، وہ اتنے بندوں سے ریلیشن تھا اس کا، اتفاق سے میں بھی پیدا ہو گیا. ابھی آپ اگر کہتے ہیں تو میں ذرا ریسرچ کر کے بتا دیتا ہوں. آپ دو گے رشتہ اس کو؟ گلی کے کتے چھوڑ دو گے آپ اس کے پیچھے؟ ہمارے یہاں کتے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ، اور تہذیب یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے. انگریزوں کے کتے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. ایک کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انگریز جو کتے کو نہلاتے ہیں، خوبصورت لاکٹ پہناتے ہیں، اتنا سجا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی اس کتے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو پاکستانی کتا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ کتا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ تہذیب کی ڈیفینیشن چینج کر دی. کیوں؟ حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ علم کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. گاڈ جس جو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کو یہ علم نہیں ملے گا. اس لیے آپ جن علوم کو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھیں، بلکہ اور آگے بڑھیں، لیکن خدا را اپنے اوقات میں کچھ وقت حلال و حرام سیکھنے کے لیے بھی نکالیں آپ. کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو حلال و حرام کا علم سیکھنا پڑے گا. آپ تجارت میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہوں تجارت کروں. اسلام نے سود پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی ہے. انشورنس جوئے اور سٹے کا مجموعہ ہے، کیونکہ کمپنیوں کے اس میں مفاد ہے، انشورنس میں پیسے کماتی ہیں، لہذا اس جوئے اور سٹے کا نام انہوں نے انسانوں کے ساتھ تعاون رکھ دیا. اور یہ کیسا تعاون ہے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے، بیمہ پالیسی میں ابا کا انتقال ہو جائے تو آپ لاکھوں روپے کما لیتے ہو، نہیں ہو تو آپ کی بہت ساری رقم ڈوب جاتی ہے. یہ تو جوا ہے.
کیسی بدماشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں نا تجارت کے نام پہ, کیسی یہ کمپنی لمیٹڈ کیا تصور ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ لمیٹڈ کمپنیاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قوم اسلام کو فالو نہیں کرتی دنیا کو الو کیسا بنا رہی ہیں, وہ غریبوں کو کیسا بیوقوف بنا رہی ہیں وہ. دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, وسیم بھائی, ستار بھائی, قدوس بھائی اور سبکتگین بھائی, ان چاروں نے مل کے انویسٹمنٹ کی, صحیح ہے نا, 1 کروڑ روپے لگا کے 4 کروڑ روپے لگا کے انہوں نے کوئی جنرل اسٹور کھولا. اب مکھیاں مار رہے ہیں وہاں بیٹھ نہیں رہے جا کے, بلکہ خود اپنا پیسہ نہیں لگایا انہوں نے, دوسروں سے پیسہ لے کے اس میں پیسہ لگایا. اب جنرل اسٹور میں جا کے محنت نہیں کر رہے, وہ اسٹور ہو گیا بند اور قرضہ چڑھ گیا 2 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں, چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. اب جب آپ پہ قرضہ چڑھ گیا تو آپ جواب دہ ہو نا, آپ جواب دہ ہو کہ جو جتنے لوگوں سے پیسہ دیا ہے آپ کو اپنی جیب سے وہ بھرنا پڑے. انہوں نے کیا کیا, کمپنی کو لمیٹڈ کر دیا. کروڑوں روپے کمپنی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کما کے تو دے گی, لیکن اگر وہ لاس میں جاتی ہے تو جنہوں نے کروڑوں روپے اس کمپنی سے کمائے ہیں وہ لاس برداشت نہیں کریں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یعنی کیسے چرس پہ اینٹی ڈپریشن اور چمک پٹیاں لگا کے نا اس کی گولی کیسے بیچی جا رہی ہے. تھوڑا گاڑا بیان ہو گیا, میں آسان کی طرف آ رہا ہوں. جو اصل ٹاپک تھا اس ابھی تک اصل پہ آیا نہیں ہوں میں, یہ تو بیچ میں گریبیاں قیام و طعام چل رہا ہے. اصل واقعی یہ نہیں تھا, یہ بیچ میں گریبیاں چل رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ یہ ڈیفنس ہے نا, یہاں تو ینگ جنریشن بہت مرتی ہے مغربی کلچر پہ. تو میرے بھائی یہ جو مغربی کلچر ہے یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, خدا کی قسم کھانے کے نہیں ہیں. انگریز کے صرف تھینک یو اور ہنسنے مسکرانے پہ ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں نا لوگ. خدا دیکھو عورتیں بھی انگریزوں سے متاثر ہوتی ہیں, وہ بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں, تھینک یو پہ ختم کرتے ہیں, ایکسکیوز می بات پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا والا دیکھ لو, گھر میں آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان جو ہے نا بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. شوہر جب رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے, چنگیز خان آ رہا ہے. بڑا والا بیٹا آئے گا تو ہلاکو خان آ رہا ہے. تو خواتین کہتی ہیں یہ دیکھو وہ ایک غیر مسلم کتنے اچھے اخلاق, اور یہ مسلمان ہے. انگریز کا اپنی بیوی پہ ایک دھیلا بھی خرچہ نہیں ہوتا, اس نے تھینک یو ہی کرنا ہے, اور کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. اگر آپ کی بیوی متاثر ہے نا مغربی کلچر سے, اس کو بولو گا بیگم آج سے گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا, مکان کا رینٹ آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں آدھے تم آدھے میں, اپنا خرچہ میں تمہارا خرچہ تم, 1 پیالی چائے بھی پیو گی تو تم اپنی خرچے پہ پیو گی. اس کے بعد وہ بیوی کہے اس کے عوض میں میں اتنی قربانی دوں تو کیا ملے گا, آپ بولے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا, تو میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہوں, تیار ہوں. کیا خیال ہے؟ تھینک یو پہ زندگی جب دے لے گا تیرے ذمہ کچھ کام ہی نہیں ہے, تو نے تھینک یو کے علاوہ کرنا کیا ہے تو نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ کوئی لینا نہ دینا, تو تھینک یو ہی رہ گیا معاشرے میں, اور کیا کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ مغربی یلغار کے لیبل سے اور ان کے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہونا. ان کے پاس نالج ہے, حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس نالج کی بھی ویلیو ہے جو ان کے پاس ہے, اس کی نفی نہیں کرتا قرآن, اس کے اپنے فضائل ہیں, وہ بھی سیکھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن زیادہ جو ویلیو ہے وہ اس نالج کی ہے جو نالج انسان کو انسان بناتی ہے, مہذب انسان. اور وہ مہذب جس کو اللہ اس کے رسول مہذب کہتے ہیں, جس کو میں اور آپ تہذیب کی ڈیفینیشن جو ہم نے رکھی ہوئی ہے, اللہ اس تہذیب کی ڈیفینیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.